السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور میں ہارر اسٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دے، میں اسے اپنے انداز میں یہاں پر نریٹ کروں گا، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج کی کہانی بہت خوفناک ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو ابھی اس اسٹوری کو بند کر دے اور دن کے وقت دیکھ لے۔ جلدی سے لائٹ بند کر دے اور اپنے ہیڈ فونز لگا کر تیار ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد شاید آپ رات کے سناٹے میں گھر سے نکلنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ یہ کہانی میری نہیں ہے، رحیم نام کے ایک لڑکے کی ہے جو کہ ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے کی جاب کرتا تھا۔ رحیم جو یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اپنے سپنے لے کر دبئی گیا تھا۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ دبئی صرف برج خلیفہ اور چمچماتی لائٹس کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر روشنی کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا ہوتا ہے، اور وہی اندھیرا اس رات رحیم کا انتظار کر رہا تھا۔ بات پچھلے سال کی ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ دبئی میں تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ رحیم ایک مشہور فوڈ ڈیلیوری کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس دن کام بہت زیادہ تھا۔ آرڈرز کی بارش ہو رہی تھی۔ رات کے قریب 11 بج چکے تھے۔ رحیم تھکا ہارا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بس اب روم پر جا کر سو جائیں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ یہ ایک نیا آرڈر تھا۔ رحیم نے اسکرین دیکھی۔ لوکیشن تھی الخوانیس سیکٹر 4 کی۔ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الخوانیس کا وہ پرانا علاقہ کتنا سنسان ہے۔ وہاں بڑے بڑے ولاس ہے، لیکن بیچ بیچ میں ریگستان کا وہ سناٹا ہے جو انسان کا دم گھونٹ دے۔ رحیم نے ایک گہری سانس لی، بائک اسٹارٹ کی اور نکل پڑا اس راستے پر جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہونے والا تھا۔ شہر کی رونق پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی اس رات ہوا میں کچھ عجیب تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، لیکن اسے اپنے جسم پر ایک عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ الخوانیس کی مین روڈ سے اندر کی طرف مڑا، سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے کیکر کے پیڑ شروع ہو گئے۔ ان پیڑوں کی ٹہنیاں اندھیرے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی لمبے ہاتھوں والا شخص راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہو۔ رحیم نے بائک کی ہیڈ لائٹ تیز کی، پر روشنی جیسے اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ تبھی اسے پہلی بار کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس کی بائک جو ہمیشہ مکھن کی طرح چلتی تھی، اچانک بھاری ہونے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے بائک کے پیچھے والے کیریئر پر کوئی بہت بھاری چیز بیٹھ گئی ہو۔ بائک کا پچھلا پہیہ دب گیا تھا۔ رحیم نے سوچا شاید ٹائر کی ہوا نکل گئی ہے،
اس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے بریک لگایا، اس کے کان کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ رحیم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے سائیڈ مرر میں دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف خالی سڑک اور ریگستان کی مٹی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے نظر سامنے کی، اس نے دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک کالا سایہ کھڑا ہے۔ رحیم نے زور سے بریک مارا، بائک پھسلتے ہوئے رکی۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید تھکن کی وجہ سے اسے وہم ہو رہا ہے۔ خیر، اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ میپ نے دکھایا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا پرانا ولا تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں جن پر سے رنگ نکل چکا تھا۔ گیٹ لوہے کا تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنے بڑے ولا میں ایک بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ رحیم نے سوچا شاید وہ لوگ سو گئے ہوں گے۔ اس نے گیٹ کے پاس جا کر بیل بجائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کسٹمر کو کال کرنے کے لیے جیسے ہی فون نکالا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں نیٹ ورک کی ایک بھی لائن نہیں تھی۔ اس کے فون کے ڈسپلے پر نو سروس شو ہو رہا تھا۔ تبھی وہ بھاری لوہے کا گیٹ اپنے آپ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلنے لگا۔ اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جس میں سڑی ہوئی پیاز اور پرانے کپڑوں کی بو تھی۔ رحیم ڈر تو رہا تھا، لیکن اسے اپنا آرڈر ڈیلیور کرنا تھا، ورنہ اس کی ریٹنگ گر جاتی۔ وہ ولا کے پورچ میں داخل ہوا۔ وہاں ایک پرانی رولز رائس کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے 50 سال سے وہاں سے ہلی نہ ہو۔ دھول کی اتنی موٹی پرت اس پر جمی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے گاڑی کا رنگ پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ رحیم مین دروازے تک پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بہت دھیمی اور کپکپاتی ہوئی آواز آئی، بیٹا اندر آ جاؤ، میں چل نہیں سکتی، کھانا اندر رکھ دو۔ رحیم نے ڈرتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ پورے ہال میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی، وہ بھی ایک کونے میں۔ ہر جگہ پرانا فرنیچر تھا جو سفید کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے کفن پہنایا گیا ہو۔ رحیم نے پوچھا، ماں جی کھانا کہاں رکھوں؟ آواز اوپر سے آئی۔ رحیم نے سر اٹھایا اور جو دیکھا دوستو، وہ ایک ایسا منظر تھا جو بڑے سے بڑے بہادر کو بھی ڈرنے پر مجبور کر دے۔ اس ہال کی چھت بہت اونچی تھی۔ وہاں ایک جھومر لٹک رہا تھا اور اس جھومر سے چپکی ہوئی ایک عورت تھی۔ نہیں،
وہ عورت نہیں تھی، اس کا جسم انسانوں جیسا تھا لیکن بہت دبلا، جیسے صرف ہڈیوں پر کھال لگی ہو۔ اس کے بال کم سے کم 6 سے 7 فٹ لمبے تھے جو نیچے زمین تک لٹک رہے تھے۔ اس نے اپنا سر 180 ڈگری موڑ کر رحیم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 بڑے کالے سوراخ جن سے کالا پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے جھومر کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ اچانک چھت سے کودی اور ہوا میں تیرتی ہوئی رحیم کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس کی سانس سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بہت لمبی تھی اور ناخن مڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بھیانک آواز میں کہا، بڑی دیر کر دی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رحیم کے ہاتھ سے کھانے کا پیکٹ گر گیا۔ وہ چلانا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا۔ وہ چڑیل اب اس کے پیچھے پیچھے رینگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز پورے خالی ولا میں گونج رہی تھی۔ رحیم نے اپنی پوری طاقت لگائی اور ایک پرانی کھڑکی کا کانچ توڑ کر باہر کود گیا۔ اس کے ہاتھ پیر چھل گئے تھے لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بائک کی طرف بھاگا، چابی لگائی لیکن اس کی بائک بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چڑیل پورچ میں کھڑی تھی، اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ رحیم نے زور سے یا اللہ چلا کر پھر سے کوشش کی اور تیسری بار میں بائک اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ وہاں سے ایسی رفتار میں نکلا جیسے پیچھے موت پڑی ہو۔ اسے پیچھے سے اس چڑیل کی خوفناک ہنسی سنائی دے رہی تھی جو پورے ریگستان میں گونج رہی تھی۔ لیکن دوستو، کہانیاں ختم نہیں ہوئی۔ اصلی خوف تو اب شروع ہونے والا تھا۔ جب رحیم اپنے روم پہنچا، کیونکہ شیطانی طاقتوں سے پیچھا چھڑا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بلا اس ولا میں نہیں رکی بلکہ وہ رحیم کے ساتھ اس کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ رحیم جب اپنے روم پر پہنچا تو اس کے روم میٹس سو چکے تھے۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے کسی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا اور اپنے کمبل میں دبک گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب سیف ہے، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسے وہی چٹ چٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے بیڈ کے بالکل نیچے لیٹا ہوا ہے اور اپنے ناخنوں سے فرش کو کرید رہا ہے۔ پوری رات رحیم کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ ہر بار جب وہ آنکھ بند کرتا، اسے وہی سفید آنکھوں والا چہرہ نظر آتا۔ صبح ہوتے ہوتے رحیم کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔
اسے اتنا تیز بخار تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ جب صبح اس کے دوستوں نے اسے جگایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ رحیم کی آنکھیں لال تھی اور وہ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے گلے اور بازوؤں پر نیلے نشان پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اسے بڑی بے رحمی سے جکڑا ہو۔ اس کے دوستوں نے سوچا کہ شاید دبئی کی گرمی یا تھکان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن رحیم نے منع کر دیا۔ وہ بس ایک ہی بات بڑبڑائے جا رہا تھا، وہ یہی ہے، وہ کونے میں کھڑی ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بیت گئے، نہ بخار اترا، نہ رحیم کی حالت سدھری۔ وہ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بن گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اندر ہی اندر اس کا خون پی رہی ہو۔ تیسرے دن جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو اس کے ایک دوست نے رحیم کے گھر پر انڈیا میں فون لگایا۔ رحیم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف اس کی ماں اور چھوٹا بھائی تھے۔ جب ماں نے بیٹے کی حالت سنی تو وہ تڑپ اٹھی۔ انہیں ترنت اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ان کے گاؤں میں ایک بہت پرانے اور بزرگ پیر صاحب رہتے تھے، جنہیں لوگ بابا حق کے نام سے جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے سے بڑا شیطانی سایہ بھی ان کے ڈر سے بھاگ جاتا تھا۔ رحیم کی ماں روتے ہوئے پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ پیر صاحب نے سب سنا اور اپنی تسبیح گھمانے لگے۔ یہ سب سن کر ان کے چہرے پر بھی صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بی بی، تیرا بیٹا ایک ایسی جگہ چلا گیا تھا جہاں موت کا ڈیرا ہے۔ اس مخلوق نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ رحیم سے میری بات کراؤ۔ جب دبئی فون لگایا گیا اور پیر صاحب نے رحیم کی آواز سنی تو انہوں نے ترنت کہا، رحیم، ہمت مت ہارنا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ پیر صاحب نے فون پر ہی سورہ الجن اور آیت الکرسی کی کچھ مخصوص آیتیں پڑھنی شروع کی، اور پھر جیسے جیسے پیر صاحب پڑھ رہے تھے اسے اپنے کان کے پاس ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز اس کے کمرے سے نکل کر بھاگی ہو۔ پیر صاحب نے کہا، رحیم، ابھی اسی وقت ایک گلاس پانی لو اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر دم کرو۔ اپنے کمرے کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا نمک چھڑکو۔ روزانہ مغرب کے بعد اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت چالو رکھو۔ اس سے وہ چیز ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائیں گی۔ اگلی کچھ راتیں رحیم کے لیے امتحان تھی۔ پیر صاحب نے اسے بتایا تھا کہ جب شفا شروع ہوتی ہے تو وہ شیطانی طاقت آخری بار زور ضرور لگاتی ہے۔
ایک رات رحیم اپنے روم میں اکیلا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کمرے کا ٹیمپریچر 0 ڈگری ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی اپنے آپ کھل گئی اور وہی پرانی بدبودار ہوا اندر آنے لگی، اور اسے وہی چڑیل دکھنے لگی جو کھڑکی کے باہر ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، لیکن اس بار رحیم ڈرا نہیں۔ اس نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ چڑیل ایک تیز دھوئیں میں بدل گئی اور ریگستان کی طرف اڑ گئی۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا۔ رحیم کا بخار اتر گیا، اس کے جسم کے نشان غائب ہو گئے۔ پیر صاحب نے اسے کچھ دن تک تہجد کی نماز اور خاص دعاؤں کا پابند بنائے رکھا۔ آج رحیم واپس کام پر جاتا ہے، لیکن دوستو، اب وہ رات کے 11 بجے کے بعد آرڈر نہیں لیتا۔ آج بھی جب وہ الخوانیج کے راستے سے گزرتا ہے تو وہ اپنی بائک کی رفتار تیز کر لیتا ہے اور اپنی آنکھیں سڑک پر ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ولا آج بھی وہاں ہے، اور وہ ام سبیان آج بھی کسی نئے شکار کے انتظار میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائے کہ اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کو زیادہ بھیانک لگا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔